السلام علیکم. میں شریف النساء قاضی آج پھر آپ سے مخاطب ہوں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے 15 سے 24 سال کی عمر کی کیٹیگری میں جو آتے ہیں انہیں نوجوان کہا ہے. لیکن یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے اور ٹیکنالوجی نے ہمارے بچوں کو اور زیادہ اسمارٹ بنا دیا ہے. اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ اب تو 13 یا 14 سال کی عمر سے لے کر 25 سال تک کی عمر کے جو بچے ہیں انہیں نوجوان کہا جا سکتا ہے. آج میں یہ جو 13-14 سال سے لے کر 25 سال تک کی عمر کے جو نوجوان ہیں ان سے ڈائریکٹ براہ راست خطاب کرنا چاہوں گی، بات کرنا چاہوں گی. اور میں آپ نوجوانوں سے ایک سوال دریافت کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کسی درخت کی ڈال پر بیٹھے ہیں اور اس ڈال کو آپ کاٹ رہے ہیں تو کیا آپ میں وہ سمجھ بوجھ نہیں ہے کہ اس ڈال کو کاٹنے سے آپ کا انجام کیا ہوگا؟ بس اسی بات کو میں یہاں پر تفصیل سے کہنا چاہتی ہوں. بہت طرح کے الزام آپ پر لگائے گئے ہیں، اس میں حقیقت بھی ہے، سچائی بھی ہے. سب سے پہلا الزام کہ ہمارے نوجوان ان کے پاس وقت ہی وقت ہے، رات کو دیر تک جاگتے ہیں، دن میں دیر تک سوتے ہیں، بے مقصد آوارہ گردی کرتے ہیں، ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں. بالکل صحیح کہا گیا ہے آپ کے لیے، اور اس کی وجہ ہے کہ آپ کے زندگی کا کوئی مقصد، کوئی نصب العین نہیں ہے. اس لیے زندگی میں یہ بھٹکاؤ ہے، یہ آوارگی ہے. یہ جو نوجوانی کی عمر ہے، یہ عمر میں جو طاقت اللہ نے تم کو دی ہے، جو جوش دیا ہے، جو ولولہ دیا ہے، جو امنگ دی ہے، اس کا صحیح طور پر آپ کو استعمال کرنا چاہیے. اس عمر میں آپ پر انسانی، سماجی اور تہذیبی جو ویلیوز ہیں، جو اقدار ہیں، ان کی حفاظت کی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو آپ کو ادا کرنا ہے. اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ آپ لوگ کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں، ذمہ داری سے دور بھاگتے ہیں، کسی طرح کا کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتے، کاہل اور سست قسم کے ہو گئے ہیں. آرام اور سکون یہ تو بوڑھے لوگوں کی ضرورت ہے. اگر نوجوان یہ سوچتے ہیں انہیں آرام چاہیے، انہیں سکون چاہیے، تو یہ غلط بات ہے. آپ پر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہیں، اپنی فیملی کے تعلق سے، اپنے سماج کے تعلق سے، اور اپنے ملک کے تعلق سے. اور ان ذمہ داریوں کو آپ کو خوش اسلوبی سے ادا کرنا ہے. آپ کی جوانی، آپ کا جوش، آپ کا ولولہ، آپ کی امنگ، آپ کی قوت، آپ کی طاقت، یہ سماج کی امانت ہے، اور اس کا استعمال آپ کو سماج کی فلاح و بہبودی کے لیے کرنا ہے، سماجی تعمیری کاموں کے لیے، کنسٹرکٹیو کاموں کے لیے کرنا ہے. مجاز کا ایک شعر ہے کہ تیرا شباب امانت ہے ساری دنیا کی، تیرا شباب امانت ہے ساری دنیا کی، تو خار زار جہاں میں گلاب پیدا کر. اب ہم بات کریں گے ایک اور الزام کی، اور یہ الزام آپ پر لگایا جاتا ہے، اور اس میں بھی سچائی ہے کہ تعلیم کی طرف سے
آپ کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے۔ اور جب میں تعلیم کی بات کرتی ہوں تو دونوں قسم کی تعلیم کا شمار ہوتا ہے، درسی تعلیم بھی اور اخلاقی تعلیم بھی۔ اور نہ آپ کو اپنے اخلاق کی فکر ہے، نہ آپ کو اپنی درسی تعلیم کی فکر ہے، دونوں طرف سے آپ لاپرواہ، بے پرواہ پائے گئے ہیں۔ ہاں، ایک عام بول چال کا لفظ ہے اور وہ ہے ٹڑی۔ یہ آپ کی اسپیشلٹی ہے اس عمر میں۔ آپ کی انا، آپ کی ایگو بہت جلد ہرٹ ہو جاتی ہے، بہت جلدی آپ کو غصہ آ جاتا ہے، بہت جلد آپ اپنی بے عزتی کو محسوس کرتے ہیں۔ کسی کی ٹھیس لگ گئی، کسی کا دھکا لگ گیا، کسی نے کوئی گالی دے دی، کسی نے غرا کر دیکھ لیا اور آپ مرنے مارنے پر تیار ہو جاتے ہیں، گتھم گتھا ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی تو ایک دوسرے کو سخت اذیت پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک دوسرا لفظ بھی آپ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور وہ ہے وٹ مارنے کا۔ بائک، مہنگا موبائل، ڈیزائنر کپڑے، برانڈڈ کپڑے، اور لڑکیوں کی بات کہوں تو فیشن، یہ اس کو آپ وٹ سمجھتے ہیں۔ اب میں بات کروں عزت کسے کہتے ہیں اور وٹ کسے کہتے ہیں۔ تعلیم یافتہ ہونا، اچھے اخلاق ہونا، اچھے طور طریقے ہونا، مناسب رہن سہن ہونا، اس سے عزت ملتی ہے۔ آداب گفتگو، آداب مجلس اور آداب ملاقات، یہ اس سے ہمارا وٹ پڑتا ہے۔ برانڈڈ چیزوں کا استعمال یا پھر ٹڑی، اس سے ہم کو عزت حاصل نہیں ہوتی۔ ایک اور بات میں یہاں پر کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ کئی بری عادتوں میں مبتلا پائے گئے ہیں۔ جھوٹ بولنا، گالی گلوچ کرنا، غلط صحبت میں بیٹھنا، چھپ چھپ کے بیڑی پینا، سگریٹ پینا، یہ جو برائیاں ہیں یہ ایک غلط راستے پر تمہیں لے جانے والی ہیں، اور ان سب سے بچنے کی ضرورت ہے آپ لوگوں کو۔ اب میں بات کروں گی سوشل میڈیا کی۔ سوشل میڈیا نے آپ کو آئسولیٹڈ کر دیا ہے، پوری دنیا سے الگ کر دیا ہے۔ موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، ٹی وی ہے، آپ دن رات اسی میں رچے بسے رہتے ہیں۔ مجھے سوشل میڈیا یا موبائل یا اس کے پروگرام، اس سے میں 100% اتفاق بھی نہیں رکھتی اور مخالفت بھی نہیں کرتی۔ اگر ان کا حسب ضرورت مناسب استعمال کیا جائے اور صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے، صحیح جو مواد ہے اس کو دیکھنے کے لیے اس کا استعمال کیا جائے تو یہ میڈیا بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ کو اس کا ایسا نشہ چڑھ گیا ہے کہ نہ دن دیکھتے ہو نہ رات، نہ کھانے پینے کا ہوش ہے، نہ نہانے دھونے کا ہوش ہے، اور بس لگے پڑے ہیں ہم اس میں۔ ہم گندے پروگرام بھی دیکھتے ہیں، ہم کو غلط راستے پر لے جائیں اس طرح کے پروگرام بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے ذہن کو کھولیں، اور ذہن کو کھولنے کے لیے ضرورت ہے کہ گھر کے دروازے، گھر کی کھڑکیوں کو کھولیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ گھر سے باہر آئیں اور قدرت کتنی خوبصورت ہے اس کا نظارہ کریں۔ پھول کھلتے ہیں، پھول مرجھاتے ہیں، درختوں پر پتے لگتے ہیں،
पत्ते पीले होते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, सुबह में सूरज का उगना, शाम को सूरज का डूबना, मौसमों का बदलना, ये नज़ारे जो हैं इससे आप अपने आप को महरूम कर देते हैं। और जब इस खूबसूरती को आप महसूस नहीं करते तो फिर आप कुदरत से मोहब्बत कैसे करेंगे? अगर घर से बाहर निकलेंगे, मौसमों को देखेंगे, गर्मी की तपती धूप में मज़दूर कैसे पसीना बहा रहा है, या एक गरीब बगैर किसी कंबल के फुटपाथ पर कैसे ठुठुरता हुआ सो रहा है, या बारिश में बरसते पानी में एक माँ अपने बच्चों को किस तरह से एक छोटे से प्लास्टिक के टुकड़े में उनकी हिफाजत कर रही है। अगर ये सब आप नहीं देखेंगे तो फिर दुनिया में जीना कैसे सीखेंगे? आपके अंदर इंसानियत का जज्बा कैसे पैदा होगा? एक और इल्ज़ाम, माँ बाप की बड़ी बेइज्जती करते हैं आप लोग। अगर वो कोई बात आपको कहने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं तो उनको झिड़क देते हो। ये गुनाह कबीरा है। माँ बाप का एहतराम आप पर लाजिम है। माँ बाप का एहतराम, बुज़ुर्गों का एहतराम, हमारे अज़ीज़ अक़रबा का, रिश्तेदारों का एहतराम, सिला रहमी, ये ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। ज़िंदा रहने के लिए, एक अच्छी खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के लिए। वो नौजवान ही थे कि जिन्होंने तारीख़ के रुख को मोड़ दिया है, दुनिया में इनकलाब पैदा किया है। और आपको भी इस समाज में इनकलाब लाना है। वो इनकलाब कि जब हमारे समाज में तालीम का बोलबाला हो और अच्छे अखलाक हमारी शनाख्त बने, हमारी पहचान बने। ये आप पर ज़िम्मेदारी आयद होती है कि इस समाज में अगर कोई चेंज आ सकता है, कोई बदलाव आ सकता है, या कोई इसमें इनकलाब ला सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोग हैं। अभी तक हम वालिदैन की इस्लाह की कोशिश में लगे हैं या हमारे टीचर्स को मोटिवेट करते रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है आप लोगों से, आप नौजवानों से, कि इस समाज में आप ही इनकलाब ला सकते हैं। मजाज लखनवी का ही शेर है कि तू इनकलाब की आमद का इंतज़ार न कर, जो हो सके तो अभी इनकलाब पैदा कर। एक और बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी। हज़रत लुक़मान, कुरान शरीफ में सूरह लुक़मान के नाम से एक सूरत भी अल्लाह ताला ने नाजिल की है। और हज़रत लुक़मान ने जो अपने बेटे को नसीहत की है, वो नसीहत किसी भी दौर में किसी भी नौजवान पर आयद होती है। चंद बातें उसमें से मैं यहाँ पर ज़िक्र करना चाहूँगी कि हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को नसीहत की है, जो अखलाकी नसीहतें की हैं उसमें एक सच्चाई की बात कही है कि सच्चाई, उससे ही इज़्ज़त में इजाफ़ा होता है। ज़बान पर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। हमेशा नेक लोगों के साथ में रहना चाहिए। हिकमत या अक्लमंदी वो है हम जो भी बोलें सच बोलें, अपने वादे को पूरा करें और गैर ज़रूरी बातों से गुरेज़ करें। इसी तरह से हम वालिदैन का एहतराम करें। कभी भी इल्म को हासिल करने के लिए थकावट महसूस नहीं करनी चाहिए, कोताही नहीं करनी चाहिए। ज़मीन पर कभी गुरूर से चलना नहीं चाहिए और आवाज़ को हमेशा धीमी रखना चाहिए। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने
اپنے بیٹے جاوید کو نصیحتیں کرتے ہوئے ایک نظم لکھی ہے، اور یہ نظم صرف جاوید کے لیے نہیں لکھی بلکہ آپ سب نوجوانوں کے لیے لکھی ہے۔ اس کے 2 شعر میں یہاں پر پیش کرتی ہوں کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے ایک اچھی بات کو لے کر۔ اللہ حافظ۔